الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صل عليه. آج ہمارا وہی موضوع جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چلا آ رہا ہے، اسی کی دوسری نشست، جس کے بارے میں ایک اور جو آپ کا لقب ہے جس کو عثمان غنی کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے یہ خلیفہ اتنے ہی عظیم تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے آپ نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے. He bought Jannah twice from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He embraced Islam in a very early stage and he was born about 6 years after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam born. آپ کی ولادت کے 6 سال بعد، یعنی آپ 34 سال کی عمر میں تھے. He was at the age of 34 when he embraced Islam. یعنی جیسے ہی حضور پاک نے اعلان کیا انہی دنوں میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، دار اسلام میں داخل ہوئے. When the time came to migrate to مدینہ شریف میں ہجرت کی، حضور صاحب وہاں جب پہنچے مدینہ شریف تو وہاں پانی کی بڑے دقت تھی مسلمانوں کے لیے. It was very hard time for the Muslim to get water. There was a well but the owner was a Jew person and he charged a lot of money. بہت زیادہ پیسے لیتا تھا، بہت مشکل سے پانی تھوڑا سا دیتا تھا. مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا تھا. They were really struggling. When Sayyidina Usman Ghani radiallahu anhu found out that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acquired that well, is called Behr Roma, مدینہ شریف میں جو لوگ جاتے ہیں حاجی جو حجاج ان کو پتہ ہے کہاں ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس کو چاہا کہ خرید لیا جائے، لیکن he was not willing to sell it. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ when he found out کہ حضور پاک چاہتے ہیں کہ کنواں کو کسی طریقے سے خرید لیا جائے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خریدے گا، اس کو کہا کہ یہودی کے لیے پہلے تو آفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو تمہیں چاہیے بتاؤ کیا چاہیے، میں جنت میں تمہیں گھر دیتا ہوں، تم یہ کنواں دنیا کا ہمیں دے دو، میں دنیا میں جنت سے تمہیں دیتا ہوں. کہتا نہیں چاہیے. حضور پاک سے جب پتہ چلا حضرت عثمان نے خرید لیا، خرید کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ کنواں خریدنے والے کو جنت عطا فرما رہے ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر میں وہ خریدوں تو کیا میرے لیے بھی یہی آفر ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا مسکرا کہ ہاں میرے عثمان، جو خریدے گا اس کے لیے آفر ہے، اس کو جنت میں گھر بھی دیا جائے گا، جنت میں سب باغات عطا کیے جائیں گے. تو عثمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے، پھر وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے اور خرید کے پوری امت مسلمہ کے لیے میں نے وقف کر دیا. آج سے آپ کے مالک، آپ اس کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. تو جو یہ آپ نے جنت کو خریدا حضور پاک سے، ایک تو جنت ہے اعمال کے ذریعے ملی، حضور پاک بانٹ رہے ہیں اور خریدنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود ہیں. اور دوسری مرتبہ جنت آپ نے تب خریدی جب ایک مرتبہ تبوک کے وقت حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا. سنن ترمذی کی حدیث ہے اور بھی متعدد کتب میں حدیث موجود ہے اور بہت سی تفاسیر میں بھی اس کو ذکر کیا گیا. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور پاک نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو جنگ کے لیے جہاد اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے، نہیں اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں عطا کرے. تو حضور علیہ السلام کے اس اعلان پہ کوئی صحابی اب انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں اٹھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بما سامان کے ساتھ، یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے بھرے ہوئے 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں. پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اعلان کیا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ. کافی دیر تک دیکھا کوئی نہیں اٹھا. پھر حضرت عثمان غنی اٹھے، آپ نے کہا رسول اللہ میں 200 اونٹ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. پھر تیسری مرتبہ حضور پاک نے کہا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اللہ کی راہ بما ساز و سامان کے آپ کے اللہ کی راہ میں بھیج دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور پاک نے 10 مرتبہ کہا. ہر مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں. اور 10ویں مرتبہ آپ نے کہا یا رسول اللہ 50 اونٹ یا 50 گھوڑے. اور ایک روایت میں کہ 950 اونٹ آپ نے اس وقت صدقہ کیے اور 50 گھوڑے بما ساز و سامان کے. They were loaded with all the merchandise. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ one of the richest people at that time. And he had his trade coming from Syria. شام سے آپ کا سامان آتا، تجارت کا سامان آتا تھا. They used to send the mal from Makkah
to Syria and then sell that mal there and then bring from there the mal from that and then sell it in the Makkah. आपने 950 ऊंट और 50 घोड़े बमा साजो सामान के अल्लाह की राह में सदका कर दिया था. आज के दिन कोई है माई का लाल कोई कहे कि जी मेरे 100 दुकानें किसी के नाम पे, अगर उससे पूछा जाए कि अल्लाह के नाम पे जरा एक दुकान दे दो, कोई देगा दुकान? 100 दुकानें होने के बाद दुकान तो दूर, एक दुकान की कमाई तक कोई देने को तैयार नहीं होता अल्लाह की राह में. ये उस्मान गनी है. जरा बात बयान करना भी आसान है. इट इज इजी टू जस्ट से इट, टू टेल यू द स्टोरी. आई टोल्ड यू द स्टोरी, टू टेल यू द हदीस इज इजी. But when you understand the background of it and the time at that time, not this moment, that moment, when people were struggling to even have a piece of cloth, कपड़े तक नहीं होते थे सहाबा कराम के पास, और बहुत इतनी गुर्बत का माल था कि पानी तक नहीं पीने को मिलता था. The days used to go past without food or water. ऐसी जिंदगी थी उस जमाने में. At that moment, at that time, giving sadaqah, doing charity in such a way. और फिर यही नहीं खत्म हुआ. आपने कहा कि या रसूलल्लाह 1000 मैं सोने के सिक्के भी आपको अता फरमाता हूं. 1000 अशरफियां, 1000 अशरफियां, coin, gold coin he gave in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. और एक रवायत में आता है कि जब वक्त आया, जब पहुंचाएगी, जब सामान से भरे ऊंट आ गए, तो आपने उनमें और भी इजाफा फरमा दिया, और जो 1000 अशरफे थी उनको 10,000 में तब्दील कर दिया. He gave 10,000 of the gold coin. और रवायत में आता है कि हुजूर पाक ने वो गोल्ड के जो कॉइन थे, he kept them in his lap and started playing with that coin, with those coins, started playing with the money that Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala an gave. यानी अंदाजा करें कि माल हो तो रब का माल है दिया हुआ, लेकिन उस्मान गनी ने अल्लाह के नाम सदका किया हो, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गोद में वो माल ऐसे रखा हो. ये माल ये किसी को नहीं, किसी साहबी के लिए शरफ नहीं है. जो शर्फ हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ने अता फरमाया कि हुजूर पाक ने उनके माल को अपनी गोद में रखा हो, और गोद में रख के इस तरह खेल रहे हो. कभी माल को ऐसे उठाते हैं, फिर यहाँ से छोड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं. दिस इज हाउ हुजूर अलैहिस्सलाम वाज प्लेइंग विद द मनी ऑफ सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु दैट ही गेव इन द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट द टाइम ऑफ तबूक. जब ये मामला हुआ तो साथ साथ सहाबी फरमाते हैं, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन खबाब रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, रावी ऑफ दिस हदीस, इसे कि हुजूर पाक जब करते जाते साथ साथ, और साथ साथ यूं फरमाते जाते कि ए उमर, ए उस्मान, आज से तुझे तेरा कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता. और एक रवायत यूं कि ए उमर, उस्मान, आज तू जो मर्जी कर, आज के बाद तू कुछ ना भी करे तो तेरे लिए ये काफी है, अल्लाह ने तुझे इसके बदले जन्नत अता फरमा दी है. So this is the second time he bought Jannah. हुजूर पाक ने फरमाया कि उस्मान, अब तू कोई अमल कर या ना कर, तेरे लिए कोई नुकसान नहीं है. You have bought जन्नत from Allah subhanahu wa ta'ala. ये उस्मान गनी है. अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया. अल्लाह से दुआ है हमें ऐसे सहाबा कराम की सच्ची सुच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए. इनसे अल्लाह भी राज़ी है, और जो इनका जिक्र करते हैं, जो इनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनको कभी उनको इस बात का अजर देगा. और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी इनके सदके हमारे गुनाहों को और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए. वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम.